السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھم جھم کا درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، اور نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ ہر وہ کام نیکی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دنیا میں جب جب بھی کسی کو فائدہ پہنچے، آپ نے فائدہ پہنچایا، ہر وہ کام نیکی۔ مثلاً آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، نیکی ہے۔ آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، نیکی ہے۔ آپ نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، نیکی ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، نیکی ہے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے گئے، نیکی ہے۔ آپ نے کوئی لڑکی جوان ہے، اس کا باپ شادی نہیں کرتا، غریب ہے، آپ نے اس کے لیے مدد کر دی، نیکی ہے۔ کسی یتیم کے سر پر آپ نے دست شفقت رکھ دیا، نیکی ہے۔ غرض کی آپ سے جس چیز کو فائدہ پہنچے اور جو عمل آپ کرو وہ سب نیکی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت انسان کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب اس کی سانس کی ڈوری رک جائے، اس کے ساتھ بھی جو آپ کا حسن سلوک ہو اور آپ جو کرے، مثلا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کے انتقال پر اس کے لیے تہذیب اور تکفین کا انتظام کرے، اس کے لیے جنازے میں شرکت کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے دفنانے اور کفنانے کا سارا انتظام کرے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اس شخص کے انتقال کے بعد، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ہمارے کچھ جملوں سے، دعاؤں سے، الفاظوں سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے، اگر کسی کی مغفرت ہو جائے، اگر کسی کی بخشش ہو جائے، دیکھیں کس کے دل میں کیا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ وہ کب کس کی سنے، وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے۔ مجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جب اسے پکارتا وہ سنتا ہے۔ زور سے پکارو وہ بھی سنتا ہے، دلوں میں ہو وہ بھی سنتا ہے، خلوت میں ہو وہ بھی سنتا ہے، جلوت میں ہو وہ بھی سنتا ہے، کہیں بھی اس کو پکارو وہ سنتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ علیم الخبیر و سمیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، نہ جانے کب کس کی دعا کس کے حق میں قبول کر لے اور اس کی مغفرت کر دے۔ تو آپ کا گیا کیا؟ دعا پیسوں سے تو ہوتی نہیں ہے، دعا میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، دعا میں محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، دعا میں کوئی پہاڑ بھی تو نہیں توڑنا پڑتا، بس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، رب کی بارگاہ میں بھیک مانگنی پڑتی ہے، دعا کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ بندہ مومن اگر اپنے ایک بھائی کے انتقال کے بعد، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اسی لیے فرمایا گا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤ، نیکی کرتے رہو، اس لیے کہ نہ جانے آخرت میں کس نیکی کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے، کس نیکی کی بنیاد پر مولا تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے،
کس نیکی، وہ کون سی نیکی ہماری ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، اس کا رسول پسند کرے، اور اسی نیکی کی بنیاد پر قیامت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے اس کے انتقال پر اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ میت اگر پڑوسی یا کسی رشتہ دار یا کسی نیک شخص کی ہو، مرنے والا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا نیک آدمی ہے، تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز ادا کرنے سے بھی افضل ہے۔ دیکھیں، نماز چاہے فرض ہو یا نفل، نماز اللہ ہی کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، قومہ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ نماز چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، نماز نماز ہے۔ نماز فرض ہو یا نفل، نماز ہے، اور نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے، اسی کی تسبیح بیان کرنی ہے، اسی کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ مگر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ اگر رشتہ دار کا ہے، پڑوسی کا ہے یا نیک آدمی کا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم جس کے جنازے میں جا رہے ہیں، ہم جس کو کاندھا دے رہے ہیں، ہم جسے آخری منزل تک اسے ہم پہنچا رہے ہیں، اس پر اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اب اس وقت حالات ایسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انتقال کے بعد ہم دفنانے میں جلدی نہیں کرتے، حتیٰ کہ حدیث پاک یہ ہے کہ انتقال کے بعد دفنانے میں جلدی کرو، لڑکی جوان ہو جائے شادی کرنے میں جلدی کرو، قرض لے لیا ہے ادا کرنے میں جلدی کرو، گناہ ہو گیا ہے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقال کے بعد میت کو چھوڑ دیا ہے گھر میں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار، رشتہ دار، عزیز، اقارب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا یہ بھی جاتا ہے 3 4 5 گھنٹے جس کے لیے آپ نے انتظار کیا وہ آ تو گیا، جنازہ اٹھ تو گیا، اور جنازہ جب قبرستان کی طرف لے جایا گیا تو وہ تو ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو نماز میں بھی شرکت نہیں کر رہا ہے، وہ تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے آگے بھی نہیں آ رہا ہے۔ ارے جس کے لیے تم نے 4 5 گھنٹے تک انتظار کیا، اتنے دور سے آئے، 4 5 گھنٹے تک انتظار کیا، جنازہ نہ اٹھایا گیا، افسوس صد افسوس، اس کو تو یہ دیکھا گیا کہ وہ تو کونے پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیا اسی لیے تیرا انتظار کیا گیا تھا کہ تو آئے اور کونے میں کھڑا ہو جائے؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، مفہوم حدیث یہ ہے، انتقال کے بعد میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو اسے بھلائی کی طرف لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر وہ نیک ہے تو اس کو بھلائی کی طرف لے جاؤ، بھلائی کی طرف لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ جب جنازہ چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اور آدمی اس کو اپنی گردنوں پہ اٹھاتے ہیں، پس وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ جنازہ جب چارپائی پہ رکھا ہوا ہے اور لوگ اسے کندھا دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس وقت وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی، جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، نمازی کہتا ہے، روزدار کہتا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا کہتا ہے، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے عشق کرنے والا، حضور اور آقا اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اور آقا کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ اور اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار اور خطاکار ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہائے مجھے ہلاکت ہو، مجھے ہلاکت ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور نیک ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی تو۔ نیک بھی آواز دیتا ہے، برا بھی آواز دیتا ہے،
اور دونوں کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے انسان اور جن کے علاوہ. دونوں کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے انسان اور جنات کے علاوہ. اب اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اس لیے آقا کریم رؤوف الرحیم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندے مومن کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے ہر قدم پر اسے نیکی عطا کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا گیا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یک بعد دیگر چاروں طرف سے کاندھا دیا جائے، یعنی آگے سے دائنے کی طرف، پھر بائیں جانب، پھر پیچھے آ کر دائیں جانب، بائیں جانب، اس طرح سے کاندھا دیا جائے. اور فرمایا گیا کہ ہر قدم پر 10 قدم چلا جائے. جنازہ لے کر جب چلے، دائیں طرف سے آپ نے کاندھا دیا، 10 قدم لے کر چلو، پھر بائیں جانب آؤ 10 قدم لے کر جاؤ، پیچھے آؤ دائیں جانب 10 قدم لے کر آؤ، پیچھے آؤ بائیں جانب 10 قدم لے کر چلو. ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا 10 قدم لے کر چلو، یعنی 40 قدم پورے کرو. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے جو 40 قدم جنازہ اٹھا کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے جنازہ لے کر جانے والوں، اے جنازہ کو کاندھا دینے والوں، اے میت کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے والوں، سنو، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 40 قدم لے کر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبیرہ جو بڑے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور عرض کیا، یا اللہ اس کو تو بدلہ کیا دیتا ہے جو تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے خاطر جنازے کے ساتھ قبر تک جاتا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، مولا تو اس کو کیا بدلہ دے گا جو تیری رضا کے خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے خاطر جو جنازہ اٹھاتا ہے اور قبرستان تک جاتا ہے، مولا اس کو بدلہ کیا دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے، آئے ہائے، اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے داؤد؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے انتقال پر میں فرشتوں کو اتاروں گا جو اس کا جنازہ لے کر قبرستان تک جائیں گے. فرشتے اٹھائیں گے، فرشتے شرکت کریں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے لے چلیں گے، فرشتے اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک جنازے میں شرکت کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی موت پر فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت کروں گا. اللہ فرماتا ہے میں اس کی روح پر رحمت کروں گا. اسی لیے کہ دیکھیں نیکی بے شمار راستے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا نا کہ حضرت انسان کے وہ کام جس سے کسی کو فائدہ پہنچے وہ نیکی ہے. آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے گئے، نیکی ہے. آپ نے کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لی، نیکی ہے. آپ نے کسی کو راستے میں سلام کر دیا، نیکی ہے. راستے میں سے کنکر پتھر یا کانٹا آپ نے ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے. کوئی آپ کو اجنبی انسان آیا ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم، کسی کا پتہ پوچھ رہا ہے، آپ نے بتا دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے. حتیٰ کہ انسان ہر وہ کام نیکی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. لہٰذا ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھ اور زبان سے اسے فائدہ بھی پہنچاتا رہے. انتقال کے بعد اس کو کفنائے، اس کو دفنائے، اس کے جنازے کو لے کر چلے، اس کو قبرستان تک، اس کی آخری منزل تک لے جائے. اس کے بعد اس کے مغفرت کی دعا کرتے رہے. آج تو کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، کل تیرے لیے کوئی ہو نہ ہو اللہ اسباب پیدا کر دے گا. اور یہ عمل یعنی کسی کی مغفرت کی دعا کرنے کا یہ عمل اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی عطا فرمائے گا. دعا اللہ رب العزت کی حضور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.